بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس، اور آج ہم شروعات کریں گے نور الدین زنگی کی قسط نمبر 17 سے۔ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی کمزوریوں کی وجہ سے یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کے حوصلے واقعی بے حد بڑھ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی تک یورپ کے صلیبی رضاکار جمع ہو رہے تھے۔ اس کی قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کی مقبوضہ پر دست اندازی کی جرات تو نہ کر سکا، البتہ اس نے مجیر الدین اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کے علاقوں پر دست اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اسکلان کے ساحلی شہر کو فتح کر لیا۔ اسکلان پر نصرانیوں نے اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے تھے، لیکن ابھی تک وہ شہر مصر کی خلافت کے تحت چل رہا تھا۔ پھر مصر کی بدقسمتی، خلفاء فاطمی میں سے ظافر بامر نام ایک شخص خلیفہ ہوا، اور وہ ایک انتہا درجہ کا عیاش نوجوان تھا اور امور سلطنت میں کسی قسم کا کوئی تجربہ اور سروکار نہ رکھتا تھا، جبکہ یروشلم کا بالڈون نوجوان تھا، ہونہار تھا اور ہر وقت نصرانیوں اور صلیبیوں کے فلاح و بہبود کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ لہٰذا جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچانے کے بعد اس نے اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ یورپ سے آنے والے صلیبیوں کی وجہ سے اس کے حوصلے جوان تھے۔ شہر کے مسلمانوں نے 6 ماہ تک ڈٹ کر صلیبی یلغار کا مقابلہ کیا، لیکن افسوس ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبیوں نے ایک زبردست حملہ کر کے اسکلان پر قبضہ کر لیا۔ اسکلان پر قبضہ کرنے کے بعد اب یروشلم کا بادشاہ بالڈون کی بھوکی نگاہیں دمشق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی پر ضرب لگائی جائے، اور ماضی میں جو نور الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکستیں ہوئی تھیں، ان کا بدلہ اور انتقام لیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بالڈون یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کرے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرات کرے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے چھوٹا سا ایک لشکر دے کر اسد الدین شیر کوہ کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ یہ ایک طرح سے ایک سفارت تھی، اور دراصل سلطان نور الدین زنگی شیر کوہ کے ذریعے مجیر الدین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ وہ بالڈون کے سامنے کمزوری اور بے حمیتی کا اظہار کرنا ترک کر دے اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک طرف ہو جائے۔ والی دمشق مجیر الدین کے دل میں چور تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ شیر کوہ ایک سفیر کی حیثیت سے اس کی ملاقات کرنے آ رہا ہے، تو اس نے شیر کوہ سے ملاقات اور نہ ہی اس کے ساتھ جو لشکر کے دستے تھے ان کے لیے خوراک اور درست کا انتظام کیا۔ شیر کوہ نے جب بار بار اس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت درشت روی سے پیغام بھیجا کہ میرے نوکردار نیزے اور خارا شگاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گی۔ شیر کوہ کو مجیر الدین کے اس جواب نے غضبناک کر دیا تھا۔ وہ ایک سفیر کی حیثیت سے آیا تھا، مجیر الدین کی خلاف کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا دمشق سے نکل کر جسر منشب میں آ کر خیمہ زن ہو گیا، اور وہاں سے اس نے سلطان نور الدین زنگی کو مجیر الدین کی بدسلوکی کا سارا حال لکھ بھیجا۔ سلطان نور الدین زنگی کو شیر کوہ کا جب یہ پیغام ملا تو پھر مجیر الدین کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سبق سکھانے کے لیے حلب سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ دمشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ شیر کوہ سے جا ملا۔ پھر وہاں سے کوچ کرنے کے بعد لشکر نے عین دمشق کے قریب جا کے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ دمشق پر حملہ کرنے اور اسے پرامن طریقے سے فتح کرنے کے لیے اس نے اپنے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نور الدین زنگی انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: عزیزان درینہ، دوسرے علاقوں کی نسبت دمشق کی حالت مختلف ہے۔ یہاں میں بامر مجبوری لشکر کشی کر رہا ہوں۔ اگر وہ عہد جو میرے اور مجیر الدین کے درمیان ہوا تھا قائم رہتا تو میں کسی بھی صورت دمشق میں لشکر کشی نہ کرتا۔ اب چونکہ مجیر الدین بار بار مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، اس کی حکومت کی وسیع علاقے صلیبیوں کی سرحدوں سے ملتے ہیں، لہٰذا یہ علاقے سارے مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی طرف سے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب میں نے عہد کر رکھا ہے کہ مجیر الدین کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا جائے گا، تاکہ صلیبیوں کو بے پناہ سیلاب کے سامنے مضبوط اور مستحکم
بند باندھا جا سکے۔ یہ اجلاس طلب کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جنگ کے دوران کم سے کم ہمارا اور دمشق والوں کا نقصان ہو، بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے کسی کے خلاف تلوار استعمال نہ کی جائے۔ تاہم اگر کوئی زبردستی ہماری راہ روکتا ہے، ہمارے ارادوں کی پامالی کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ بھی لازمی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، شیر کور مجددین، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں توجہ، غور اور انہباق سے سنو۔ جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، حسب سابق چھوٹے سالاروں کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ میں اپنے حصے کے ساتھ دمشق شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے پڑاؤ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا۔ شیرکو اور مجددین، تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے غربی دروازے کی طرف سے اپنے کام کی ابتدا کرو گے۔ اس طرح ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس لیے کہ شہر کے اندر مجیر الدین کے پاس جس قدر عسکری قوت ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، مغرب میں اور مشرق میں، اور پھر دونوں طرف وفائی معاملات اور لشکریوں کی نگرانی کرنا اس کے لیے محال نہیں تو مشکل ضرور ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح وہ ایک شش و پنج اور تذبذب کا شکار ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسی حالت میں اگر اس پر دباؤ بڑھتا رہا تو وہ ایک نہ ایک روز پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سلطان نور الدین رکا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، شیر کو اور مجددین، خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جب دمشق شہر ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ہمارے لشکری کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اگر وہ ایسا کرے گا تو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے دمشق کے حفاظتی لشکر میں اگر کوئی زخمی آتا ہے تو اسے معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ شہر فتح ہونے کے وقت اگر کوئی ہمارے سامنے بھاگ کر جان بچاتا ہے تو یاد رکھنا، ایسے بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ سارے احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر سلطان کہنے لگا، آؤ اب لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ لشکر کی تقسیم کے ساتھ خود سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھا کر شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے منظم کر دیا، جبکہ اپنے حصے کو لے کر شیرکو اور مجددین دمشق کے شہر پناہ کے مغربی حصے کی طرف گئے، اور وہاں انہوں نے اپنے حصے کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں مجیر الدین نے انتہائی قسم کی دینی بے حمیتی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ ان پر آشوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رفیے کی معافی مانگتا، جو بدعہدیاں اس سے ہوئی تھیں ان کی تلافی کرتا، اور سلطان کے خلاف اس نے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی، اپنے اس رویے پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پرخلوص رہنے کا وعدہ کرتا۔ الٹا اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، دونوں لشکروں کو اس نے اپنی بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا۔ وہ خود شہر کے اندر ہی رہا اور اپنے دونوں سالاروں کو حکم دیا کہ وہ شہر پناہ کے مشرقی اور مغربی دروازے سے نکل کر سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجددین کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ مجیر الدین کی تجویز کے مطابق پہلے اس کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکلا، اور خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہجرت و حرارت کی طرح سلطان نور الدین زنگی پر حملہ آور ہوا۔ سلطان پہلے ہی مجیر الدین سے بڑا بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ جو ہی اس کے لشکر نے سلطان پر حملے کی ابتدا کی، فوراً رسوبت کی راہوں کے کسی درمساز کے اعتماد و تقین، دشت جنون میں اچانک نمودار ہو جانے والے فیضان سروی اور دامن کو چاک، دل کو نگار کر دینے والے سوزش داروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان نے مشرقی دروازے سے نمودار ہو جانے والے مجیر الدین کے لشکر کو بے زین و زینت، زبان سے بے تعلق، قلب زخم آشنا سمجھی اور ہلکی ہوئی بھیڑوں، پیش و دانش اور خوش
जोश व जज्बे की महरूमियत से बदतर करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मुजीरुद्दीन के लश्कर का वो हिस्सा बदतरीन शिकस्त पाकर भागा और वापस शहर में दाखिल हो गया था। इसी वक्त मुजीरुद्दीन के लश्कर का दूसरा हिस्सा शहर पनाह के मगरबी दरवाजे से निकला और शहर को मुजीरुद्दीन पर तारीख पुरहौल शब और माच गाहे में खोलती आतिशनाक गर्म रूह की तरह हमलावर शेरे को और मुजीरुद्दीन ने भी सुल्तान ही की तरह अपने रद्द अमल का इजहार किया और वो दिल को लख्त लख्त कर देने वाली पेशनाक नवाए हातिफ शेज़गाह में आवाज़ों को नवाहों में बदल देने वाले अजाब कर बरी समूमों सरसर कहर के कारवानों को गुबार राहे की तरह उड़ा देने वाले वक्त की बेरोक यलार की तरह टूट पड़े थे। मुजीरुद्दीन के लश्कर का ये हिस्सा भी शेर को और मुजीरुद्दीन के हमलों के दबाव को बर्दाश्त न कर सका। लम्हों के अंदर शेर को और मुजीरुद्दीन ने इस लश्कर की हालत में नरवाल शब में बुझती आग हवा के बगोलों का शिकार पाने की बेमंजिल बुलबुलों से बनाई शुरू, यहाँ तक कि मुजीरुद्दीन की बदकिस्मती कि इसके लश्कर का वो हिस्सा भी शिकस्त उठाकर शहर में मैसूर हो गया। एक तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन ने खुद और दूसरी तरफ से शेर को और मुजीरुद्दीन ने दमिश्क पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए थे। मुजीरुद्दीन के लश्कर के दोनों हिस्से जब भाग कर शहर पनाह के अंदर चले गए तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शेर को और मुजीरुद्दीन अपने लश्कर को लेकर बिल्कुल शहर पनाह के नीचे पहुंच गए। मुजीरुद्दीन के हुक्म पर फसील के ऊपर इसके जो लश्करी थे उन्होंने आग बरसाना शुरू कर दी और चाहते थे कि सुल्तान नूरुद्दीन इसके लश्करी पीछे हट जाएं। मौरखीन लिखते हैं कि एक दिन और एक रात ऐसी ही कैफियत तारी रही। आखिर फैसला करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से शहर पर फैसला कुल हमला करते हुए फसील के एक हिस्से को तोड़ दिया गया। फसील का टूटना था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शेर को और मुजीरुद्दीन अपने लश्कर के साथ किसी बेरोक सैलाब की तरह शहर में दाखिल हुए। दमिश्क के लश्करी पहले ही बददिल हो रहे थे, लिहाजा इन्होंने फौरन हथियार डालकर अमन व अमान तलब करने की शुरू कर दी। सुल्तान नूरुद्दीन ने अहले दमिश्क के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते शहर पनाह पर सुल्तान का परचम लहराने लगा था। गैर जिम्मेदार मुजीरुद्दीन ने जब देखा कि शहर पनाह पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का परचम लहरा चुका है और शहर को सुल्तान ने फतह कर लिया है, तब वो जाके किले में पनाह गुज़ीन हो गया। मुजीरुद्दीन गैर जिम्मेदार था कि शिकस्त उठाने के बाद भी इसने जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया और सुल्तान की खिदमत में हाजिर न हुआ, बल्कि किले में महसूर होकर बचने की कोशिश की। इस तरह वो समझता था कि शायद किले में वो सुल्तान से महफूज हो जाएगा, लेकिन जब सुल्तान ने किला पर अपना दबाव बढ़ाते हुए हमले शुरू किए तब मुजीरुद्दीन को यकीन हो गया कि सुल्तान लम्हों के अंदर किला को भी फतह करके पामाल कर देगा। लिहाजा आने वाली सूरत हाल से बचने के लिए किले का दरवाज़ा खोलकर वो निकला और अपने आप को सुल्तान के लश्कर के हवाले कर दिया। सुल्तान पूरे शहर को फतह कर चुका था, किले में भी अब सुल्तान का कब्जा हो गया था। यूं एक तरह से मुजीरुद्दीन की सारी सल्तनत सुल्तान नूरुद्दीन के तसल्लुत में आ गई थी। सुल्तान के लश्करियों ने मुजीरुद्दीन को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश कर दिया। इस वक्त सुल्तान किले के पास शेर को और मुजीरुद्दीन और दूसरे सलारों के साथ बैठा शहर के मुतल्लिक अहकामात जारी कर रहा था कि मुजीरुद्दीन को सुल्तान के सामने पेश किया गया। मुजीरुद्दीन को देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस पर एक तेज निगाह डाली, जिस पर मुजीरुद्दीन की हालत ऐसे हो गई थी जैसे भूचाल के झटकों में समुंदर कांप लरज गया हो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई खफगी और गुस्से का इजहार करते हुए मुजीरुद्दीन को मुखातिब किया। मुजीरुद्दीन, तुम एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और मिल्लत के कमतर फर्द साबित हुए हो। तुम्हारे जैसे लोगों का आगाज भी धुआं फिजाओं और अंजाम भी वीरान बस्तियों जैसा हैरत अंगेज होता है। तू आबगिनों की नगर और सफीनों के लंगर का अच्छा पासबान साबित ना हुआ। तू मिंबर की सरबुलंदी और मस्जिदों के वकार का एक कामयाब मुहाफिज भी ना बन सका। बस तू अपने हसार ज़ात के शिरको गरब के संगमों ओबाम के अंगारे ले फिरता रहा। जालिम, एक अच्छा और इंसाफ पसंद मुसलमान हुक्मरान तो काली खामोशियों में अपने लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ का नेज़ तबाह गुमराही के अंगारों में किरदार की तकलीस बेइमारातों के लम्हों में उम्मीदों का मुस्तहकम ऐवान और काले सायों के राज में इनके लिए नफ्स रोशनी की चाहे साबित होता है। लेकिन तू अपनी मिल्लत अपनी कौम के लिए तालाब को
گدلا پانی بدی کا تاریک، ایوان و ہلاکت گیز اور وحشتوں کا اسیب ثابت ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر رکا، پھر اسی انداز میں مجیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: مجیر الدین، ایک حکمران کی حیثیت سے تیری عقل کے معراج پستیوں میں کیوں جا گری؟ تیرے ادراک کا شوق منجمد کیوں ہوا؟ تیرے کردار کی رگوں میں تپش کیوں ختم ہو گئی اور تیری حمیت کا پیشہ کند کیوں ہو گیا؟ تو کیوں کسی گمراہ صورت کی طرح اپنے مقدر سے جنگ کرتا رہا اور انسانیت کی محاذر کے لیے، اپنی رب کی رضامندی کے لیے وسیلے کا خواہاں نہ ہوا؟ سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، غور سے مجیر الدین کو دیکھتا رہا اور مجیر الدین کو دوبارہ مخاطب کیا: اب دیکھ، اپنی حالت پر نگاہ ڈال، تو کچھ نہیں بولتا، تیری زبان پتھر کی طرح سل چکی ہے، تو ہجر کے سیاہ رات کی طرح اپنی سوچوں میں گم ہے، اپنی غیر ذمہ داری پر ماتم کنا ہے۔ مجیر الدین، میں اگر چاہتا تو مجھے زنگ اور آلود آئینہ جان کو توڑ سکتا تھا، بدی کی مٹی سے آبار پستی جان کر برباد کر سکتا تھا، عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کر سکتا تھا۔ کسی سے انتقام لینا تخلیق کا اعجاز نہیں، معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ سلطان پھر دکھ بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: مجیر الدین، صرف ساز نہیں، سوز بھی ہے، تپش میں حدت ہی نہیں، عبرت خیز بھی ہوتی ہے۔ کاش تو اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے روشنی کا مینار، سنسان راہوں میں اشجار اور نگر نگر، کریا کریا ضرورت مندوں کی زخموں کا مرہم ثابت ہوتا، لیکن ہائے حیف، تو اپنی ملت کے لیے کچلی ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سود ہی رہا۔ میں نے تجھے پہلے 2 موقع دیے، ہر بار تجھے معاف کیا اور تیرے ساتھ جو بھی عہد کیا اس عہد سے پھر گیا، بجائے اس کے کہ تو مسلمانوں کی پاسبانی کرتا، ان کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرتا، الٹا مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے بے حمیتی اور بے عزتی کا کوئی قدم ہو نہیں سکتا۔ مجیر الدین، تو اس قابل نہیں رہا کہ تجھے ان علاقوں کا حکمران برقرار رکھا جائے، اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو 3 بار سانپ بن کر ڈس چکا ہے اور اس سانپ کو حکمرانی کے تخت پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں تیرے لیے کوئی بڑی سزا بھی تجویز نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرے اعمال کی سزا اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، لیکن میں پھر تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والے سانپ نہیں بننے دینا چاہتا۔ اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے، اس لیے کہ لوگ تجھ سے نالاں ہیں، لیکن میں تجھے حمص شہر کی طرف بدر کرنے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ ساتھ یہی نہیں، یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے خبر مل گئی کہ تو اپنی مسلم قوت اور ملت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے اور جو کچھ تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو یاد رکھنا، میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر چیلوں اور کووں کے آگے پھینک دوں گا۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس طرح سلطان نے مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں بورین خاندان کے نامور شخص محکمگین نے جو 52 سال پہلے دمشق میں ایک خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی، وہ مجیر الدین کی تعاون اندیشی اور بے حمیتی کی وجہ سے ختم ہوئی۔ مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منعقد کی، جس میں دمشق شہر کے صاحب ثروت و تجارت پیشہ لوگوں، اہل عمل، اہل ہنر اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس مجلس میں فیصلہ ہوا کہ اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال و اسباب کا نقصان ہوا ہے انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سلطان نے دمشق کے علماء و وفادار امراء کو حلتوں اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کی درآمدی، برآمدی، محصول اور سبزی اور پانی کے محصول میں بھی کمی کر دی تھی۔ سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا، جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی اس کا اعلان کیا گیا اور تحریری شکل میں لکھ کر شہر کے اندر بھی اویزاں کیا گیا۔ دمشق میں سلطان نور الدین زنگی کا قبضہ اس دور کا ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر کارنامہ خیال کیا جاتا ہے۔ دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت میں شامل ہونے کے بعد موصل سے حران تک خاندان کی سلطنت پھیل گئی
اور اب وہ بڑی آسانی سے یروشلم پر ضرب لگا سکتا تھا۔ دمشق کے سلطان نور الدین کے ہاتھوں فتح پر بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدر خوش اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نور الدین کو نہ صرف یہ کہ دمشق کی فتح پر مبارکباد بھیجی بلکہ سلطان کو علم الملک العادل کا خطاب بھی دیا۔ دمشق کی فتح سے جو ایک بہت ہی اچھا کام ہوا وہ یہ کہ جس وقت سلطان نور الدین نے دمشق فتح کیا، اس وقت عالم اسلام کے عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کا باپ نجم الدین ایوبی جو بلبک کا والی تھا، اسے خبر ہوئی کہ مجید الدین کو شکست دے کر سلطان نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، تو نجم الدین ایوبی آپ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بلبک کی کنجیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو اس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی اور اس نے نجم الدین ایوبی کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔